السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى في مقام آخر لا تبديل لكلمات الله۔ وقال تعالى في مقام آخر لا تبديل لخلق الله۔ وقال تعالى في مقام آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
یہ آپ پر سے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عام طور پر جب درود پڑھتے ہیں دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک غلطی درود شریف صحیح نہیں پڑھتے، زبر اور زیر کی کھلی غلطی کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں زبر اور زیر والی جو زبان واضح طور پر ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں ارے آ رہی نہیں آئی منڈی بھی آ رہا آئی بات سمجھ میں؟ تیلگو میں زبر زیر ہے، حروف ہی کو زبر زیر بناتے ہیں اس میں۔ کنڑ میں مستقل زبر زیر نہیں ہے، حروف ہی کو زبر زیر بناتے ہیں۔ انگریزی میں بھی زبر زیر نہیں ہے، حروف ہی کو زبر زیر بناتے ہیں۔ اردو تو رٹی رٹائی زبان ہے جو کئی زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنائی، لیکن عربی ایک واحد زبان ہے جس کے اندر مستقل زبر زیر پیش الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا تمہیں سمجھے تو سبحان اللہ بولو، تاکہ مجھے بھی تسلی ہونا کہ میں سمجھ رہی بول کر۔ جب تمہیں بیچ بیچ میں سبحان اللہ بولتے رہیں گے مجھے دو خوشی ہوں گی، ایک سمجھ رہی ایک جگری۔ بولیں گے؟ اور ایک اجازت بھی دیتا ہوں، لمبی تقریر ہوگی تو انا للہ بولو۔ میں سمجھ جاتا ہوں لمبی ہوگی تقریر بول کر، لیکن بولتے رہو۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، جب تک سبحان اللہ نہیں بولتے یہ شعر کت پڑھ لے کرو۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، اس کا مطلب کیا کہتے ہو؟ جلدی پڑھو ختم کرو۔ کیا حضرت بولے تو بھی اٹکاتے ہی، نہیں بولے تو بھی اٹکاتے ہی، کیا کرنا؟ ایک چھوٹا مذاق کرنا۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اندر اتنے قسم کے علوم نہیں تھے جتنا میرے نبی آنے کے بعد علوم ساری دنیا میں پھیلے۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں اس وقت کی ترقی کا ایک ایک ذرہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔
عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے فیان بنایا، اللہ جانتے ہیں کہ فیان کس نے بنایا، لیکن میری طرف سے ایک سوال ہے کہ اگر تمہارے بائبل کے اندر اس کی تحقیق ہوتی تو میرے نبی سے پہلے زمانے میں فیان ہوتا۔ یہ زر، یہ برق، یہ اجالے، یہ ٹیکنالوجی، یہ ترقی، یہ ہواؤں کی گرفت، یہ پانی پر گرفت، یہ تمام تر ترقیات جو ہیں میرے رب کی قسم میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے، عقل بھی بولنے لگی، فکر بھی بولنے لگی، شعور بھی بولنے لگا۔ کب؟ میرے نبی کے آنے کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویسا کہ تو فجر کی نماز پڑھا کو جاتا ہوں انشاءاللہ۔ درود پہ بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اصل موضوع پر آ جاؤں گا۔ میں بھی مسلسل سفر میں ہوں حضرت، آپ تو جانتے ہیں آج کل مزمل صاحب کو لالی پاپ سمجھ گئے، خالی بیان بولو بولو بولو، اور ہم بھی یہی سمجھ کر بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کون سا جملہ میرا رب پسند کر لے، میری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ خدا علم اسی کو دیتا ہے جس سے کام لینے کا اسے ارادہ ہوتا ہے۔ میں دارالعلوم سبیل الرشاد سے فارغ ہو کر 2 سال تھے، مسجد سبحانیہ میسر روڈ گوری پڑھ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، بعد میں پکڑو کہتے، ویسے تو میری شادی بھی ہو گئی ہے، بلے اب فوٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 سال میں روڈ میں مسجد سبحانیہ میں خدمت کرتا تھا۔ وہاں پر ایک ساتھی آئے ہندوستان کے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں ٹیلز کی فیکٹری میں ان کا کام تھا، ان کے ساتھ وہ بمبئی آئے تھے، بمبئی سے بنگلور آئے تو ہماری مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے آسٹریلیا کی دعوت دی۔ آسٹریلیا معلوم؟ مقدس جگہ، امریکہ مقدس، جاپان مقدس، آسٹریلیا مقدس۔ کیا کر رہے مولانا؟ کڑپا کی مسجد میں امامت کر۔ کیا کر رہی صاحب تمہیں؟ اندازی بتاتا اس کا قبلہ امریکہ، امریکہ جانا کوئی فضیلت نہیں، جاپان جانا کوئی فضیلت نہیں، چائنا جانا کوئی فضیلت نہیں، آسٹریلیا جانا کوئی فضیلت نہیں، نیوزی لینڈ جانا کوئی فضیلت نہیں، سوئٹزرلینڈ جانا کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ توفیق دے، مکہ جانا فضیلت ہے، مدینہ جانا فضیلت ہے۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے تو میں مولانا باقری کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر اور دکان سے نکل کر مسجد کو آنا فضیلت ہے۔ میں امریکہ جا کر آیا، میں جاپان جا کر آیا، میں آسٹریلیا جا کر آیا، میں فلاں جگہ پر جا کر آیا، کوئی کمال اور فضیلت نہیں ہے۔ عمل کر لو، انشاءاللہ خدا جنت بھیجے گا۔ خیر، وہ 2 ساتھیاں آئے تو مجھے آسٹریلیا کی دعوت دی ہے، اور آسٹریلیا کی دعوت دیتے دیتے مولانا انہوں بولے
کہ مولانا آپ کا کام کیا؟ بولے تو 5 وقت کی نماز پڑھانا، جمعے کو بیان کرنا۔ وہ فیکٹری میں کام کرنے والے جو مسلمان ہیں ان مسلمان بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم بھی دینا۔ آج سے تقریباً 19 سال پہلے انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ روپے آپ کی سیلری ہوں گی۔ کتنے لاکھ؟ 2 لاکھ روپے۔ تب ہماری سیلری 2500 روپے تھی۔ اللہ کا فضل 2 لاکھ روپے سن کو مجھے ہارٹ اٹیک آیا نہیں۔ آنے جانے کی ٹکٹ بھی فری، فلاں آفر دیے۔ میرے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی تو میرے والد صاحب فجر کی نماز کے بعد چائے پیتے پیتے والد صاحب سے گفتگو ہوتی تو والد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ ابا آسٹریلیا سے دعوت آئی ہے، مجھے وہاں امامت کو بلا رہی ہیں۔ ہمارے ابا کے مزاج کو میں اچھا جانتا ہوں، بیٹا باپ کو نہیں جانا تو کون جانے گا، باپ بیٹے کو نہیں جانا تو کون نہیں جائے گا۔ ارے تو کبھی نہیں بلائے مجھے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں ارے پکارنا، اس سے زیادہ ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بیٹے کو ہمیں ارے بلانا خود کو ارے بلانے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارا بیٹا ہمارا خون ہے۔ بات پہ بات بڑھ رہی ہے، خدا سے دعا کرو کہ خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ترتیب سے انشاءاللہ تعالی آج آپ کے ساتھ میں بہت دور تک جانا چاہتا ہوں۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو ادب سے پکارو، پیار سے پکارو، محبت سے پکارو، لاڑ سے پکارو۔ آپ سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن محبت سے نہیں پکارتے تو میں کہتا ہوں وہ باپ تو ہے لیکن اس باپ کے پاس شفقت نہیں ہے۔ 10 کروڑ کی پراپرٹی بنا رہے ہیں بچوں کے لیے لیکن بچوں کو پیار سے نہیں پکار رہے، محبت سے نہیں پکار رہے۔ ختم۔ ہمارے بچوں کو ہمیں پیار سے، محبت سے، ادب سے پکارنا ہے۔ آؤ با، جاؤ با۔ ہمارا ابا کو میں جانتا ہوں کہ کب ان کا موڈ اچھا رہتا، کب غصے میں رہتے ہیں۔ مجھے بابو پکارتے تھے محبت میں، آؤ با جاؤ با بولتے تھے۔ پیپر پڑھ لے کر بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے تو ابا جان فوراً بولے جاؤ میاں۔ میاں بولے تو سمجھ جانا گرم ہی، جاؤ میاں۔ تم نے ہمیں باہر جا کر کمانے کے واسطے پڑھایا نہیں، ہندوستان میں خدمت کرنے کے لیے پڑھایا۔ اللہ لے رہے ہیں تو خدمت کر رہا ہوں، پلٹ کر میں اپنے گھر والوں کو دیکھتا نہیں، بولتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، حق بولتا رہوں گا، ڈنکے کی چوٹ میں بولتا رہوں گا، سینہ تان کر بولوں گا، للکار کر بولوں گا، نعرے لگا کر بولوں گا۔ غور سے سنو، میرے جذبات کا، حقیقتوں کا تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دو۔ میرے نبی آئے تو فکر بولنے لگی، میرے نبی آئے تو عقل بولنے لگی، میرے نبی آئے تو شعور بولنے لگا۔ مولانا باقوی کے حوالے سے کہوں کہ میرے نبی آئے تو گونگے بھی بولنے لگے، میرے نبی آئے تو اندھے بھی دیکھنے لگے۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور، فکر و نظر بولنے لگے۔ اتری جو اللہ کی کلام کی آیتیں، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ زبر زیر بہت اہم چیز، ساری دنیا میں واحد زبان ہے جو زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔
قرآن پڑھے تو احتیاط سے پڑھو. پہلے ماہر استاد کے پاس قرآن پڑھنا سیکھو، پھر اس کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالو. دعائیں پڑھے، ماہر استاد سے دعاؤں کو سیکھو، پھر اس کے بعد پڑھو. درود پاک پڑھنا ہے، ماہر استاد سے درود پاک کو سیکھو، اس کے بعد پڑھو. نماز سیکھو، بعد میں پڑھو. ذکر و اذکار سیکھو، بعد میں پڑھو. کیونکہ آپ ذرا بھی زبر زیر کی غلطی کرو گے، بجائے لینے کے دینے پڑ جائے. قرآن پاک میں 20 جگہ ایسی ہیں جہاں اگر کوئی پڑھنے والا غلطی کرتا ہے وہ ایمان ہی سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک جگہ بتا کر آگے بڑھو. درود پر بات چل رہی ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ایک جگہ، وہ ایک جگہ کون سی؟ سورہ فاتحہ. معلوم سورہ فاتحہ؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ معلوم. قرآن میں یہ سورہ کہاں آتا؟ بولو، منہ کھولو با. شروع میں آتا. پورے قرآن پاک میں 2 سورتیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے والے کو بھی یاد ہے، قرآن نہیں پڑھنے والے کو بھی یاد ہے. 2 سورتیں ایسی ہیں قرآن پڑھنے والے کو بھی یاد ہے، قرآن نہیں پڑھنے والے کو بھی یاد ہے. وہ 2 سورتیں کون سی؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ایک ایک کا اگر امتحان لوں، کیا بھائی قرآن پڑھنے آتا؟ نہیں حضرت. پھر تمہیں نماز کیسا پڑھتے؟ 2 سورے آتے ہیں حضرت، اس سے بیڑا پار کر لے کر بولتے نہیں بولتے. بھئی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو 2 سورے کیسا آ گئے؟ حضرت یہ اللہ کا کرم. حضرت چند دن امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھا تو سنتے سنتے یاد ہو گیا. حضرت یاد ہوا نہیں، اللہ یہ 2 سورے تیرے سینے میں داخل کرے. ایک کون سا سورہ؟ سورہ فاتحہ. دوسرا کون سا سورہ؟ سورہ اخلاص. پڑھتے رہو، نماز میں بھی پڑھو، نماز کے باہر بھی پڑھو. سورہ فاتحہ نماز کے باہر پڑھیں گے 70 مصیبتوں سے خدا بچائیں گے. اب تک آپ نے یہ سنا تھا سورہ فاتحہ کے اندر 70 بیماریوں کی شفا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. نماز کے باہر بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے پورے خلوص کے ساتھ، میرے رب کی قسم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا 70 مصیبتوں سے خدا حفاظت کرتے ہیں. سورہ اخلاص نماز کے اندر بھی پڑھو، نماز کے باہر بھی پڑھو. فضیلت میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا بندہ، محمد کا غلام، سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں. اور ایک جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے سورہ اخلاص سے محبت ہے وہ کان کھول کر سن لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے. پڑھو، صحیح پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ پورا قرآن پڑھو. کبھی انشاءاللہ قرآن پر علماء آپ کے سامنے بات کریں گے. درود صحیح پڑھنے پر بات آ گئی.
ایک ہی زبان ہے ہماری اپنی عربی، جسے پوری صحت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. ذرا بھی زبر زیر کی غلطی کرو گے تو گئے باہر. 20 جگہ قرآن میں ایسے ہیں جہاں اگر غلطی سے زبر زیر کی غلطی کرو گے تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے. اس میں سے ایک جگہ بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہوں، غور سے سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بولو آمین، بولو ماشاء اللہ، بولو. کڑپا کی نظر بڑی خراب ہے. کالی مرغی اتنی کالا بکرا اتارے تو بھی اترتی نہیں. حضرت تمہاری یہ آواز اتنی اچھی ہے نا، تمہیں کیا کھاتے ہیں حضرت؟ کیا بھی کھاتا نہیں ہے. کیا پیتی ہے حضرت؟ پانی پیتوں، دودھ پیتوں. اللہ آواز سب کو دیا ہے، تم نے بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے. جو حفاظت کریا انہیں لال ہو گیا، جو حفاظت نہیں کریا انہیں بیکار ہو گیا. بیڑیاں، سگریٹاں، پان پراٹھا، گھٹکے بیکار کے، بمڑیاں مار کو سائلنسر ایسا خراب. سلام کرا تو بھی کان کھر کا، حضرت السلام علیکم. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے صدقے امت کو جہاں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمایا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کی امت کو اتنی خوبصورت آواز عطا نہیں کیا جتنی خوبصورت آواز نبی کے صدقے نبی کی امت کو عطا کیا. ایک ہی قرآن لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا اندازہ لگتا ہے. ایک ہی ہمارا نبی کروڑوں عاشقان نعت پڑھتے ہیں، سب کا اندازہ لگتا ہے. اتنی خوبصورت آواز اللہ نبی کی امت کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ اسی امت کو قیامت تک قرآن پڑھنا ہے. اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ اس امت کو دیا کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو قیامت تک اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے. تمہیں بھی آواز خوبصورت بنائیں گے، آگے بڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھا میں، اب آدھا سورہ پڑھتا ہوں، صحیح پڑھتوں غلط پڑھتوں نوٹ کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صحیح پڑھا غلط پڑھا؟ بنگلور سے ایسے مولوی صاحب غلط پڑھتی کیا؟ قرآن کون غلط پڑھے تو بھی غلطی ہے. تیلگو پیپر غلط پڑھو زمانہ چھوڑے گا. ٹائمز آف انڈیا غلط پڑھو زمانہ چھوڑ دے گا. ڈکن ہیرالڈ غلط پڑھو زمانہ چھوڑ دے گا.
دا ٹائم غلط پڑھو زمانہ چھوڑ دے گا. دنیا کے اندر واحد کتاب ہے، استاد بھی اگر غلط پڑھتا ہے تو شاگرد نہیں چھوڑتا. ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا، انگریزوں کا قبضہ تھا. سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں، حالات پیش کر رہا ہوں. پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. مولانا کی دعا شامل حال، بزرگوں کی دعا شامل حال. خدا مجھے منزل تک لے کر آ رہا ہے. میرے جاگنے کے ساتھ آپ بھی جاگو. کڑپا کے مسلمانوں سونے سے اٹھ جاؤ. کڑپا کے مسلمانوں زمانے کو جاگنے کا ثبوت دو. اس لیے کہ دنیا تم کو مردہ کہہ رہی ہے، کم سے کم تم سونے کا تو یہ کہہ دو کہ ہم سوئے ہیں ابھی مرے نہیں. ہم سوئے ہیں مرے نہیں. سنو غور کر کے، ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا. ہندوستان میں حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں کی تھی. ان باتوں کو سیاسی بات نہیں سمجھنا. کیا بولنا، کیسا بولنا، کب بولنا، ایک عالم سے بہتر خدا کی قسم کوئی جانتا نہیں. بعض لوگ بولتے کہ حضرت سیاسی بات نہ کرو. ہمیں سیاست سے کیا تعلق ہے؟ سیاست اگر اس وقت کی اپنی جگہ پر رہتی تو ہم جہاں رہنا وہاں رہتے. سیاست ہماری شریعت کو چھیڑ رہی ہے، سیاست ہمارے شرم کو چھیڑ رہی ہے، سیاست ہمارے پردے کو چھیڑ رہی ہے، سیاست ہمارے داخلی مسائل کو چھیڑ رہی ہے، سیاست ہمارے اذانوں کو چھیڑ رہی ہے، سیاست ہمارے مساجد کو چھیڑ رہی ہے، سیاست ہمارے مدارس کو چھیڑ رہی ہے. ہم کیا بیوہ عورت کی طرح خاموش ہو جائیں؟ یہ کہاں کا دماغ پال رہے ہو؟ یہ کیا مینٹالٹی ہے؟ یاد رکھو کڑپا کے نوجوانوں، اس جملے کو یاد کر کے رکھ لینا، ہم محمد کے غلام ہیں. بولو بے شک. ہم محمد کے غلام ہیں. کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتے نہیں. لکم دینکم ولی دین. قرآن نے ہماری تربیت کی، کسی کو نہ چھیڑو. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ مولانا سے پوچھو، مولانا سے پوچھو. مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول الحمدللہ ابھی تک جاری ہے. مولانا آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ پوچھو. لکم دینکم ولی دین کا معنی کیا، مطلب کیا، ترجمہ کیا؟ آپ اگر ترجمہ اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. یہ ترجمہ آئے گا تمہارا دین تم کو، ان کا دین ان کو. لیکن اس کے اندر ایک ترجمہ ہے، لکم دینکم ولی دین. تم کسی کو نہ چھیڑو. ہمیں چھیڑتے بھی نہیں، لیکن کوئی ہم کو چھیڑتا ہے چھوڑتے بھی نہیں. اگر چھوڑو گے کل قیامت میں خدا نہیں چھوڑے گا. کوئی ہم کو چھیڑے، کوئی ہماری شریعت کو چھیڑے، کوئی ہمارے نبی سب کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھیڑے، آپ کی پاکیزہ زندگی کو چھیڑے، آپ کے اخلاق کو چھیڑے، آپ کی تمیز کو چھیڑے، آپ کی تہذیب کو چھیڑے، محمد کا غلام خاموش ہو جائے. میرے دوستو، آپ مجھ سے مناظرہ کرو، میں جواب دوں گا. جو امید لے کر ایک محمد کا غلام مرتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں نبی کی زیارت ہوگی، اگر آج چھیڑنے کی وجہ سے خاموش رہے گا، قبر میں زیارت سے محروم ہو جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ سمجھ میں آئی بات؟
یہ عجیب جملہ ہے، سیاست بیان نہ کرو، سیاست بیان نہ کرو، سیاست بیان نہ کرو۔ میرے بھائیوں، امن کا دوسرا نام مسلمان ہے، پیار کا دوسرا نام مسلمان ہے، محبت کا دوسرا نام مسلمان ہے، اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ مسلمان کے پاس ہے۔ ہم در و دیوار تو توڑے لیکن آج تک کسی کا دل نہیں توڑے، اور جتنا آج زمانہ ہمارا دل توڑ رہا ہے، اب تک ہم صبر کر رہے ہیں۔ جب صبر کا بندھن ٹوٹے گا، جواب کا پہلا قدم ہم ہاتھ اٹھا کر ہمارے رب کو پکاریں گے۔ میرے رب کی قسم، ہمارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آسمان سے فرشتے نیچے آ جائیں گے۔ فقیروں کی ندا سن کر تونگر کانپ جاتا ہے، فقیروں کی ندا سن کر تونگر کانپ جاتا ہے، ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے، ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے، کسی مظلوم کا آنسو بظاہر بوند بھر پانی، کسی مظلوم کا آنسو بظاہر بوند بھر پانی، اگر پتھر پہ گر جائے تو پتھر کانپ جاتا ہے، اگر پتھر پہ گر جائے تو پتھر کانپ جاتا ہے، سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکارنے والوں، سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکارنے والوں، ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کانپ جاتا ہے، ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کانپ جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کڑپا کے مسلمانوں، دنیا ہم کو ابھی اس طریقے سے دیکھی نہیں جس طریقے سے دیکھنا ہے، اور ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش نہیں کیے جس طریقے سے ہم کو پیش ہونا تھا۔ ہماری گندی زندگیوں کو دیکھ کر ہمارا دشمن دھوکہ کھا رہا ہے۔ یہ دھوکہ صحابہ کو دیکھ کر دشمن کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے کہ صحابہ کا ایمان 100%۔ یہ دھوکہ صحابہ کو دیکھ کر
دشمن کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے کہ صحابہ کی عبادت کامل۔ یہ دھوکہ دشمن صحابہ کو دیکھ کر کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے کہ صحابہ کی حیا کامل۔ یہ دھوکہ دشمن صحابہ کو دیکھ کر کیوں نہیں کھایا؟ صحابہ کا پردہ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اصل میں ہمارا ایمان، ہمارے اعمال کمزور ہو گئے، وہ حملے کرنے لگے۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوتا، دیوار کمزور رہی تو چور توڑتا، تالا نہ ہو تو تجوری چور توڑ پھوڑتا ہے۔ تالا مضبوط ہو، تجوری چور توڑتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پردوں پر زمانہ کیوں اٹیک کرتا ہے؟ اس لیے کہ جیسا پردہ ہمارے اندر ہونا تھا ویسا پردہ نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ذہن میں تمام باتیں رکھو۔ سیاست کے زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں ایک واقعہ بولنا چاہتا تھا، اسے بھی رکھو، آگے بڑھیں گے۔ آج ہمارے پردوں پہ دشمن حملہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہمارے اندر جتنا اور جیسا پردہ ہونا تھا اتنا اور ویسا پردہ نہیں۔ دوسرا، پردہ کیا ہے خود ہمیں اب تک نہیں سمجھے۔ بات صحیح کی غلط کی؟ ارے سب مانتے میری بات کو؟ میں بول رہا ہوں بول کر سن لے کو بیٹھو لوگو، میں غلط بولا تو پوچھو، میرے سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ جیسا جتنا پردہ ہونا تھا اتنا ویسا پردہ ہمارے پاس نہیں۔ دو لفظ بولیا، جیسا جتنا، بڑے گہرے الفاظ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنو۔ دوسری بات کیا ہے؟ پردہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا حکم شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں، فقہا میں کیا ہے خود ہم نہ نہیں مانتے۔ چلو میں آج سمجھاتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ دو باتیں سمجھاؤں گا، خدا میرے وقت میں برکت دے۔ پردہ اصل میں اسے پردہ بھی بولتے، شرم بھی بولتے، حیا بھی بولتے، نہیں؟ ہاں ارے بولتے نہیں بولتے؟ اصل میں ہمیں سب کو ملا کر ایک لفظ بولتے سو، سب کا الگ الگ معنی ہے، سب کا الگ الگ معنی ہے۔ اصل چیز حیا، اصل چیز کیا؟ حیا۔ آپ سمجھو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ سمجھو، خصوصاً نوجوان سمجھو، اسکول میں کالج میں پڑھنے والے سمجھو، دوسروں کو جا کر یہ باتیں محبت کے ساتھ بتاؤ۔ ہمیں آپ کو بتا رہے، آپ ان کو بتاؤ، ایسا بتاتے بتاتے دین بھیا سو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے پورا اسلام میرے نبی کو بتایا، میرے نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا۔ قرآن نے میرے نبی سے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر وہ تمام باتیں بتا دو، وہ تمام باتیں سکھا دو، وہ تمام باتیں پہنچا دو جو باتیں تمہارا رب تم پر نازل کیا۔ پھر صحابہ کو نبی بتا کر فرماتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا،
میرے سے تم نے جو سیکھا وہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو تو دوسروں کو سکھاؤ۔ چلتے چلتے 1450 سال کا یہ عرصہ گزر گیا، اسلام اب بھی ویسے ہی تازہ ہے جیسے نبی کے زمانے میں تازہ تھا۔ آخر راز کیا ہے؟ یہی راز ہے، پہلے والے بعد والوں کو، بعد والے بعد والوں کو، بعد والے بعد والوں کو بتاتے بتاتے دین یہاں تک برابر پہنچا ہے۔ خدا کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لاکھ رکاوٹیں بیچ میں آ جائے، قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ سنو، تم بھی سنو، غور سے سنو۔ کوئی ایک ساتھی موبائل میں ریکارڈ کر لے، بعد میں شیئر کر لینا، سب میری طرف دیکھو، توجہ سے سنو۔ میں میرے اساتذہ قرآن اور حدیث کی باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصل چیز کیا ہے؟ حیا۔ کیا چیز اصل؟ حیا۔ اس کا اظہار ہوتا ہے پردے سے۔ سمجھ میں آئی؟ کیا تیری چیز سمجھ میں نہیں آئی تو بعد میں پوچھو۔ مولانا مجھے فری کر کو بٹھا ڈلے ہی، اعتراض کر کو بٹھائے ہی، شکوہ کر کر بٹھائے ہی، جب بھی آتے ہی حضرت تمہیں جلدی بیان ختم کر کو چل جاتے۔ میں غور کر کو دیکھا، جلدی کا تو کتنا کا تو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بیان کر کو بھی جلدی کا تو دیری کسے بولتے؟ عاشقہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی جب تک مولانا کی چیٹی آتی نہیں بولتے چلتے۔ اصل چیز کیا؟ حیا۔ اس کا اظہار ہوتا کیسے؟ پردے سے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ کچھ چیزیں اللہ تعالی صرف مسلمانوں کو دیا، کچھ چیزیں اللہ تعالی ہر انسان کو دیا۔ کچھ چیزیں انسانیت کی ضرورت، کچھ چیزیں صرف مسلمان کی ضرورت۔ کیسا حضرت؟ موٹا دماغ ہمارا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسے مثالہ دیکھو، موٹی اردو سے بولے تو گھستا سوال۔ اور مولانا پورے کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ میں میرے سے زیادہ موٹی اردو بولنے والا کوئی مولوی بھی نہیں ہے، نہیں کیا مولانا؟ ہمارے ابا سکھا کو گئے، بولے یہ اردو سے بیان کرنا بیٹے تمہیں، لوگاں سمجھتے ہی نہ اسے تقریر بولتے سو۔ اب میں اتنی موٹی اردو بول رہا ہوں، میرے سے بھی زیادہ موٹی اردو بولنے والا، میری موٹی اردو کو دیکھ کر لوگاں ڈاؤٹ کر رہی میں مولوی صاحب کیا بول رہا ہوں۔ ایک صاحبہ کو ذرا دن پہلے پوچھے، حضرت ایک سوال کرتا ہوں حضرت تمہارے سے۔ میں بولا کرو بھائی، تمہیں ایک ہی چیز کیا، صبح سے لے کر شام تک کم سے کم 50-60 سوالہ آتے ہیں، اس میں 10-12 اچھے رہے تو بچت پورے بیکار رہتے ہیں۔ نہیں حضرت میں سوال کرتا ہوں، تمہیں غصہ کرنا نہیں حضرت کا۔ میں بولیا یہ شرط لگانے کو، غصے کا سوال رہا تو غصہ کر دو، نہیں رہا تو نہیں کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس بات پر غصہ آنا تو اس بات پر غصہ آنا، کسی کی بیوی بے حیا کام کرتی ہے وہاں غصہ نہ کرو، کہیں بھی لکھا نہیں ہے۔ دشمن دین پر حملہ کرتا ہے وہاں غصہ نہ کرو، نہیں۔ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں غصہ ضروری۔ امام غزالی نے کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے
یہ جو عام طور پر بولتے نا غصہ کرنا نہیں، وہ کون سی چیز حرام ہے پیے تو بھی جنت کو جاتے ہی، یہ بول کو ہمارا پورا غصہ ختم کر ڈالے لوگ۔ نہیں، غصے کے وقت غصہ کرنا، غصہ نہیں سو وقت غصہ نہیں کرنا، نہیں سو وقت آیا تو غصے کو پینا، آنے کی جگہ نہیں آیا تو بلا لے کر آنا۔ گھر کو گئے، کس کی طبی جو فون میں بات کر لیتا ہے، کسے بھی بات کر رہے، دودھ والے سے، ہاں میرا سلام بول، اسے مرد بنا بولتے، کیا غصہ کرنا، کیا کہیں کو بات کری، لا موبائل لا، سامنے توڑنا، حیا کی حفاظت کے لیے ہزاروں موبائل قربان۔ یہ غصہ کرنے کی جگہ ہے۔ پیارے آقا کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے میری بیوی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آقا نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ آقا نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو پھر اس صحابی نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑی محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میرے سے دور ہو جا، اس لیے کہ میری جماعت میں بے غیرتوں کو حصہ نہیں ہے۔ انا اغیرکم، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور میرے سے بھی زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ غصہ یکدم نہ ہونا بہت بری بات ہے۔ بھائی کہتے بھی بولیا صبر کرنا، یہ صبر کرنے کی جگہ ہے۔ اب نے بولیا میں ایک بات پوچھ دوں، غصہ کرنا نہیں حضرت، میں بول ڈالیا پہلے تو پوچھا نہیں تو جاتا، یہ غلط شرط لگانے کو، غصے کی بات رہی تو غصہ کروں گا، دور کھڑ کو بات کر، ماریا تو بھی ماریا، ویسی بات تو نہیں حضرت۔ پوچھ لے تو حضرت، پوچھ وہاں کیا، تمہیں پورے مولوی صاحب کیا پوچھا؟ میں بولا پورا مولوی بھائی، لیکن تجھے ڈاؤٹ کہیں کو آیا؟ بولیا دوسرے مولوی صاحب کا سب بیان سنا، اردو کتنی اچھی بولتی نا حضرت، تمہیں ایک ہی اردو ایسا بولتی نا حضرت، میری اردو کو دیکھ لوگا میرے اوپر ڈیٹ کرنی۔ میں بولیا تجھے سدھارتے سدھارتے میری اردو بگڑ گئی بات۔ سمجھو، ایک ہے انسانیت کا تقاضا ضرورت، ایک ہے مسلمانوں کا تقاضا ضرورت۔ جو انسانیت کا تقاضا ہے خدا وہ پورے چیزیں انسانوں کو دیتے ہیں، جو مسلمانوں کا تقاضا ہے وہ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ کیا حضرت انسانیت کا تقاضا؟ کھانا مسلمانوں کی ضرورت کی انسان کی ضرورت؟ بولو زور سے، انسانوں کی ضرورت۔ پینا، پینا کے تو کیا؟ پانی بابا، خالی پینا بولے تو بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ حضرت ہی نے بڑا پیتا، حضرت ہی نے، میں سوچتا ہوں میں بھی پیتوں نا، انہیں کیا پیتا؟ نہیں، انہیں جو پیتا نا حضرت وہ شراب ہے۔ خالی پینا بھی اب جملہ غلط ہو گیا ہے۔ پانی پینا انسان کی ضرورت کی مسلمان کی ضرورت، انسان کی ضرورت۔ سونا انسان کی ضرورت کی مسلمان کی ضرورت، انسان کی ضرورت۔ نماز انسان کی ضرورت کی مسلمان کی ضرورت، روزہ انسان کی ضرورت کی مسلمان کی ضرورت، زکوٰۃ انسان کی ضرورت کی مسلمان کی ضرورت۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے میری باتوں پہ، تم سبحان اللہ کہتے تھے، تمہاری سمجھ پر میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن حیا
کیا یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے؟ کس کی؟ کچھ لوگ مسلمان بول رہے، کچھ لوگ انسان بول رہے. اصل میں حیا مسلمانوں کی ضرورت نہیں، انسانوں کی ضرورت. بھوک جیسے انسان کے اندر خدا رکھا، پیاس خدا انسان کے اندر رکھا، دیکھنے کی قوت اور بصارت یہ اللہ انسان کے اندر رکھا، سننے کی قوت اور سماعت جیسے انسان کے اندر رکھا، پکڑنے کی طاقت، گرفت اللہ تعالیٰ یہ طاقت جیسے انسان کے اندر رکھا، ویسے حیا اللہ تعالیٰ انسان کے اندر رکھا. ہاں، اس کا زیادہ حصہ مسلمان کو ملا. اس کا زیادہ حصہ مسلمان کو ملا. بات پہ بات جام ہو رہی ہے میرے دماغ میں. ہندوستان کے بڑے مولانا میں سے ایک مولانا، پوری بات ذہن میں رکھنا، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ. سنا کہ ابھی قریب میں آنے والے بھی تھے، طبیعت ناساز تھی کہ نہیں آئے. ان کا واقعہ ہے یہ. ایک مرتبہ فلائٹ میں بیٹھے. فلائٹ معلوم؟ ارے معلوم کیا بولتے ہیں؟ ہوائی جہاز بولتے، فلائٹ بولتے، کیا بولتے؟ ایروپلین. بیٹھ کو ہی بیٹھ کو ہی. میں دعا بھی کرتا نہیں کی کہتا یہ سفر اتنا کوئی اچھا سفر نہیں ہے، کی کہتا اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں، بڑے خطرے کا سفر ہے. میں بیٹھا تو حضرت ادھرے تک بھوک منتقل ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں؟ جتنے سفر کی چیزیں ہیں اس میں سے یہ واحد سفر فلائٹ کا حصہ ہے، بیٹھتے ہی ڈراتے ہیں، بیٹھتے ہی ڈراتے ہیں. پانی کریں، میں پانی پیتا نہیں، پلاتا ہوں سب. یہ واحد سفر ایسا ہے جس میں بیٹھتے ہی ڈراتے ہیں. بیٹھے ہوئے سے حضرت کچھ آپ بھی بیٹھے رہیں گے، مولانا بھی بیٹھے رہیں گے، ہمارے حاجی صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے. بیٹھتے بھی نہیں کہ کون سا کہ ایک پٹا نہیں تو پٹی آ جا کو برابر بولتی کہ اگر کوئی خرابی اور ٹیکنیکل خرابی ہو جائے تو یہ ماسک پہن لینا، یہ پہن لینا، جہاں موقع ملے وہاں اتر جانا، کیا کہ کدھر کی. میں ایک مرتبہ بولیا سفر اچھے چیزوں سے شروع ہونا سو تمہیں ایسا ڈراتے نہ کہیں کہ تو گرو جی ہمیں کیا کرنا، ہم نے جو سکھائے ہمیں وہ کرتے سو. ہاں اس کے بعد انہیں میرے اوپر حملہ کری. ایک کام کرو، اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ سنو بھی نہیں، دیکھو بھی نہیں. خیر فلائٹ کا سفر ہمیں جو چاہے وہ سیٹ بک نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے نمبر سے جو سیٹ نکل کر آتی وہ سیٹ. حضرت ایک سیٹ میں، حضرت کی جو سیٹ تھی بیٹھ گئے. حضرت کو آپ دیکھے ہوں گے، موٹے تازے بھی ہیں الحمدللہ، علم کا بھی نور ہے، عمل کا بھی نور ہے، تقوی کا بھی نور ہے. اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے ویسی نگاہیں بھی ہونا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہم نہ سلمان خان کئی کو خوبصورت دکھتا بولو ٹھیک ہے تو ہمارے ہنکا بھی اس کے ہنکا کے سکا چھین سو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہم نہ اللہ والے کئی کو خوبصورت دکھتے نہیں بولو، اس لیے کہ ہمارے نگاہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے نگاہوں کا بھی اللہ کا ولی ہونا ضروری ہے. فارسی میں ایک جملہ آتا ہے، ولیرا ولی بھی شناسر، ولی کو ولی پہچانتا ہے، چور کو چور پہچانتا ہے. ہمیں اچھے بن گئے تو اچھے لوگ ہم کو نظر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک بات بتاتا ہوں اور سے سنو، گنہگار لوگ ہم کو اللہ والے نظر نہیں آتے، نیک لوگوں کو گنہگار لوگ بڑے برے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ والوں کی نگاہوں میں گنہگاروں کی صورت کتے، بندر، سور کی جیسی نظر آتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے علماء و اولیاء میں گزرے گئے.
بڑے خوبصورت تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. خالی ان کو دیکھنے کے واسطے ان کے گھر سے لے کر ان جس مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے، راستے میں 2 طرف خالی دیکھنے کے واسطے لوگ کھڑتے تھے. اچانک حضرت روزانہ نماز کو آنا چھوڑ ڈالے، گھر میں نماز پڑھنے لگے. جمعے کو ایک مرتبہ نکلتے. کتنے کو؟ جمعے کو. 1-2 جمعے کے بعد حضرت جمعے کو جب آتے تو سر میں ایسا رومال ڈال لے کر آتے، فل ایسا ڈال لے کر آتے. لوگ حضرت کے مرید کو بولے، حضرت کو دیکھنا بول کر ہفتہ بھر ہمیں انتظار کرتے. حضرت کو دیکھنا بول کر ہفتہ بھر ہمیں انتظار کرتے. لیکن حضرت جب نکلتے تو پردہ ڈال لیتے. حضرت کے جو مرید تھے انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت آپ یہ چہرے پہ پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ تانتا لگائے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، میاں میں یہ پردہ کیوں ڈالتا ہوں معلوم؟ مجھے یہ کھڑے ہوئے لوگوں میں سے اکثر کی صورتیں کتے اور سور کی نظر آتی ہیں. ہمیں اللہ والوں کے چہرے اچھے نہیں لگتے، اللہ والوں کو ہمارے چہرے کئی درجے زیادہ برے دکھتے ہیں. آقا ایک دعا سکھائے امت کو، اللہم اجعلنی فی عینی نورا، اے اللہ میرے آنکھوں میں نور عطا فرما. حضرت خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ فلائٹ میں بیٹھے، اتفاق سے حضرت کی سیٹ کے بازو ایک غیر مسلم لڑکی کی سیٹ تھی. ٹوکن میں نمبر نکل گیا، آ کر بیٹھ گئی. تم لگا پریشان ہو، کہا ہمیں رہنا تھا نہیں کہاں. اللہ کا شکر ادا کرو، گناہوں سے بچ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اب اللہ والوں کے بازو کون بیٹھے تو کیا ہوا، وہ اپنی دنیا میں غرق رہتے ہیں. حضرت بیٹھے ہیں، چہرہ نورانی. اللہ والوں کو تو آج بھی زمانہ دیکھتا ہے. اب جو عورت تھی، لڑکی تھی، جوان تھی، کچھ بھی تھی، لکھا ہے کتاب کے اندر، حضرت کے خطاب میں بھی آیا، اس نے حضرت کو دیکھا. حضرت نہیں دیکھے، اپنی جگہ پر تھی. حضرت کو انگریزی بھی اچھی آتی ہے، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے حضرت کو اپنی بات کا آغاز کیا. ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ حضرت نے توجہ فرمائی، نگاہ نہیں اٹھائی. فرمایا بات کیجئے. کہاں کا سفر ہے آپ کا؟ میں رہتا تو بولتا تھا فلائٹ کہاں جا رہی ہے، وہاں کا سفر ہے. بیچ بیچ میں اتر کے تو جاتی نہیں نا فلائٹ کے. اب بنگلور سے کڑپا کو آنا کا تو بس سے مدن پلی میں ایک اسٹاپ، گرم کنڈا میں ایک اسٹاپ، رائے چوٹی میں ایک اسٹاپ ہوتا تھا. فلائٹ ویسا نہیں نا. حضرت جواب دیے جہاں جانا ہے وہاں. اچھا میں بھی وہیں جا رہی ہوں. اچھا یہ بات کو آگے بڑھانا. اس کے بعد اس نے کہا غور سے سننا یہ بات. اس کے بعد اس نے پوچھا میں کچھ اسلام کے بارے میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟
حضرت فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہو گیا، وہ دن میرے تاریخ کے خوشیوں کے دن میں سے ایک دن تھا۔ یا تو اسلام بولو، یا تو اسلام کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو جواب دو۔ کیا میں آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ حضرت نے فرمایا ضرور ضرور، اگر آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہو تو میں ضرور جواب دوں گا۔ حضرت کی خوشی میں بھی تواضع تھی۔ اللہ والے نا ہمیں رہتے تو بولتے تھے پوچھو، ہم نہ کیا نہیں معلوم، ایسا بولتی گویا کہ ابو حنیفہ کے پوترے۔ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہی زیادہ تواضع ہوتی ہے۔ خالی گھڑا آواز بڑا۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا، اس کی آزادی نے سوال کیا، اس کی بے پردگی نے سوال کیا، ملا جی اسلام بڑا سخت ہے۔ حضرت نے فرمایا اسلام ساری دنیا کے ریلیجن میں سب سے زیادہ نرم ہے۔ آپ نے کیا سختی دیکھی؟ بہت سارے سوالات میں اس وقت میرے عنوان سے لگتے نہیں، چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ گروجی اسلام نے جو آزادی مردوں کو دی ہے وہ آزادی عورتوں کو نہیں دی۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی تمہاری سوچ غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جہاں عورتوں کو آزادی نہیں دیا وہاں مردوں کو بھی نہیں دیا۔ تمہاری سوچ ہے کہ اسلام مردوں کو آزادی نہیں دیا۔ اسلام مردوں کو آزادی، اسلام نہ مردوں کو آزادی دیا، اسلام نہ عورتوں کو آزادی دیا۔ اسلام مردوں کو بھی غلام بنایا، عورتوں کو بھی باندی بنایا۔ مرد بھی آزاد نہیں۔ پھر اس نے پوچھا حضرت گرو جی اسلام مرد اور عورت کو ایک لیول عطا نہیں کیا، عورتوں کے لیول کو گھٹایا۔ حضرت نے فرمایا بیٹی ہر چیز کا ایک لیول ہونا ضروری نہیں، کسی کا لیول کم، کسی کا لیول زیادہ۔ حضرت نے اس بات میں جواب دیا دیکھو بیٹی یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ایک انگلی چھوٹی، ایک انگلی بڑی، ایک انگلی بڑی، ایک انگلی چھوٹی، ان کا لیول ایک تو نہیں ہے لیکن ہے یہ ہتھیلی میں۔ ویسے مرد اور عورت کا لیول ایک نہ ہو لیکن ہوتے دونوں اسلام میں۔ ہوتے دونوں اسلام میں۔ ہر سوال کا جواب ہے اسلام میں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں مولانا، علماء ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آج کورٹوں کے اندر پردے کے بارے میں جو بحث ہو رہی ہے نا لائرز حضرات کو رکھ کر، یہ تو بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ پردہ جاننے والے علماء، حیا جاننے والے علماء
قرآن جاننے والے علماء، حدیث جاننے والے علماء، قرآن کے الفاظ جاننے والے علماء، حدیث کے الفاظ جاننے والے علماء، تفسیر جاننے والے علماء، حدیث اور شروحات، قیاس و ثواب جاننے والے علماء سے اس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے لائرز حضرات سے بات کرنا یہ حماقت سے کم نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ مسئلہ ایسا نکلتا نہیں، قرآن پڑھتے ہی مسئلہ نہیں نکلتا۔ مولانا باقوی صاحب سے، امام صاحب سے، دیگر علماء سے پوچھو مسئلہ کیسا نکالتا۔ قرآن پڑھنا، اس کے بعد اس آیت کے تحت میں حدیثاں پڑھنا، اس حدیثوں کے تحت میں صحابہ کے اقوال پڑھنا، صحابہ کے اقوال کے تحت میں اماموں کے فیصلے پڑھنے کے بعد مسئلہ نکلتا۔ آج ہر کوئی قرآن پڑھ کر مسئلہ نکال تو کرتا نہیں ہوتا، ہر کوئی قرآن پڑھ کر مسئلہ نکال تو بولتا ہوتا نہیں۔ بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے، اور کوئی سوال ایسا نہیں خدا وحدہ لا شریک کی قسم دنیا میں جس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہ ہو، جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، جس کا جواب حدیث میں نہ ہو، جس کا جواب علماء نہ دیتے ہو۔ جو سوال کرتے ہیں علماء جواب دیتے ہیں، اچھا سوال کرے تو بھی جواب ہے، بے ڈھنگا سوال کرے تو بھی جواب ہے۔ میرے پاس تو بے ڈھنگے سوالات بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سوال کرے، حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا؟ کڑپا میں دو قسم کا بھی گوشت ہے، پختہ کولا، بڑے کا پاڑے کا گوشت ہے۔ اب ہمارے قرآن حدیث میں سب گوشت کھاؤ بول کر آئے، پختہ کھاؤ کولا کھاؤ یہ نہیں ہے کیا مولوی صاحب؟ اب انہیں پوچھا، میں جواب دینا، میں بھی سوچا اللہ کیا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ ذہن میں ایک جواب دیا، فوراً دیا، بولیا داتا رہے پختہ کھا نہیں تو کولا کھا۔ داتا رہے پختہ کھا نہیں تو۔ لوگ کچھ اسلام پر حملے کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے جواب نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب ہے۔ گرو جی میرا سوال یہ ہے، اس لڑکی، اس عورت نے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی سے سوال کیا، گرو جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو کھلا کر دیا، عورتوں کو پردے میں لپیٹ دیا۔ حضرت نے اتنا پیارا جواب دیا مولانا، حضرت نے فرمایا بیٹی سوچ اچھی رکھو، حیا سے باہر اسلام نے مردوں کو کیا نہیں، حیا کے نام پر چادر کے اندر عورت کو لپیٹا نہیں۔ حیا انسانوں کی بھی ضرورت، حیا مسلمانوں کی بھی ضرورت، حیا مردوں کی بھی ضرورت، حیا عورتوں کی بھی ضرورت۔ اسلام نے جتنی حیا مردوں کو دی ہے اس سے زیادہ حیا عورتوں کو دی ہے۔ مال میں ڈبل حصہ مرد کو ملا، حیا میں ڈبل حصہ عورت کو ملا۔ یہ سوچ، یہ صحیح جواب۔ مال میں ڈبل حصہ کسے ملا؟ مردوں کو ملا۔ حیا میں ڈبل حصہ کسے ملا زیادہ؟ عورتوں کو ملا۔ اس لیے کہ عورت ہی وہ چیز ہے جس کے لیے پردہ ضروری ہے، اس کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ عورت بہت نازک چیز ہے،
وہ کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔ لیکن دنیا کی عقل کو کیا ہوا، دنیا کی نگاہ کو کیا ہوا، دنیا کے ذہن کو کیا ہوا، دنیا کی نظر کو کیا ہوا، اپنی دوسری چیزوں کو تو چھپا کر رکھتے ہیں، جس چیز کو چھپانا ہے اسی چیز کو کھول کر رکھتے ہیں۔ اور یہ بیماری مجھے غیروں کو جواب دینے سے پہلے اندر والوں کو جواب دینا ہے۔ ہمارے اندر بے پردگی بہت زیادہ ہے۔ ہماری بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے دشمنوں کو کھڑا کیا ہے۔ ہمارے اندر اتنی بے پردگی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، نبی پر ایمان لے کر آتے ہیں، پردے کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر پردے کو قربان کر رہے ہیں۔ پردہ بہت اصل چیز ہے۔ میں صاف طور پر کہتا ہوں، نوٹ کر کے رکھ لے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ قبول نہیں کرتے۔ دشمنوں کو جواب دینے سے پہلے ہمارے اندر پردہ آنا چاہیے۔ آج امت کا 90% طبقہ، چاہے بنگلور ہو، کڑپا ہو، کرناٹک ہو، آندھرا ہو، تلنگانہ ہو، کوئی بھی ریاست کیوں نہ ہو، آج تقریباً گھر پردوں سے دور۔ مولانا میں کیا کہوں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر بچیاں شادیوں کے بعد جا کر بے پردہ ہو رہی ہیں۔ میرے پاس ایک فیصلہ آیا، 3 مہینے میں لڑکی فیصلہ لے کر میرے پاس آئی، 90 عرس۔ مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا تھا، پوچھیا بھائی کیا قصہ بھائی، تو جواب دے رہے ہیں حضرت ان کچھ پوچھو۔ چھوکری بولی، چھوکرا بولا انہوں جا کو ٹہر گئے سو حضرت امی کے گھر میں، ان کو پوچھو۔ ادھر سے ادھر پوچھنے ہوتا نہیں بھی، بولتی نہیں بولتی پوچھیا۔ چھوکری بولی کیا حضرت میں ایک شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں، میں معمولی کوتھمیر لینے کے لیے بھی باہر نہیں گئی، ہمارے ابا کیا لا کر پہناتے کہ ہمیں وہ پہن لیتے، اچھا گھرانہ نہ، کماتے گماتے، کھاتے پیتے گھر والے نہ، بول کر مجھے شادی کر کو دیے۔ شادی ہو کر ان کے گھر گئی، انہوں کھلا رہی اچھا، پلا رہی اچھا، چاہت بھی کر رہی حضرت، لیکن مسئلہ یہ ہے شادی ہو کو 15 دن سے لے کر اب تک ایک ہی مسئلہ کیا، میرے شوہر سے لے کر میرے ساس سسرے تک اس بات پر مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اب برقع استعمال نہ کروں۔ چونکہ میں ایک اپنا ذاتی شہر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ الفاظ استعمال کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں پہلے تم پردے کو سمجھو، تمہارے گھر کی عورتوں کے حیا کو تم سمجھو، تمہارے گھر کی عورتوں کے حجاب کو تم سمجھو۔ آج دشمن ہمارے عورتوں کے پردوں پہ جتنا حملہ کرتا ہے، اس سے زیادہ ہمارے گھروں کے اندر پردوں پہ حملہ ہو رہے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، گھر کے اندر بھی عورت کا سر کھلا رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بچی بالغ ہو گئی، اب صرف اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں پیر گھر کے اندر کھلے رہ سکتے ہیں، گھر کے باہر نہیں۔ باپ کے سامنے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، شوہر کے سامنے تو مسئلہ ہی نہیں۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ چہرہ، یہ دونوں ہاتھ، یہ دونوں پیر کا حکم کس کے پاس؟ باپ کے سامنے، بھایا کے سامنے، ماموا کے سامنے، چچاوا کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے. خلیرے بھایا، مولرے بھایا، چچیرے بھایا، تائرے بھایا، یہ تمام کے تمام رشتے تو سب کے سب پردے میں داخل ہیں. ان کو بھی چہرہ دکھا نہیں سکتے، ان کو بھی دونوں ہاتھ نہیں دکھا سکتے، ان کو بھی دونوں پیر نہیں دکھا سکتے. مولانا باقوی صاحب مجھے معاف فرمائیں، اچھے اچھے گھروں کے اندر تو خلیرے مولرے بھائیوں کی تمیز تک نہیں ہے. یاد رکھو، غیر عورت پر نظر نہ ڈالو. میرے شیخ نے لکھا ہے، جب جس مرد کی نگاہ غیر عورت پر پڑتی ہے، سب سے پہلا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبادتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کافی وقت ہو گیا، 10-12-15 منٹ میں بات ختم کروں. ایک ایک لفظ یاد رکھنا، 2-3 مسائل پیش کروں گا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شادی ہو کر 20-25 سال بچے نہیں ہوئے. بچے دینے والا کون؟ اللہ. لاکھ کوشش کر لو، اس کی چاہت ہو تو بچے ہوں گے، چاہت نہ ہو تو بچے نہیں. زبردست ولی، شادی ہو کر 25 سال. ارے ولی تو ولی، نبی بھی ہو، خدا نہ چاہے بچے نہیں. نبی کے پاس معجزہ، اللہ کے پاس قدرت، ولی کے پاس کرامت. کرامت بھی قدرت کی محتاج ہے، معجزات بھی قدرت کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دیں گے، نہیں تو نہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے، شادی ہو کر 20-25 سال بچے نہیں. آخر میاں بیوی بات کرے، ایک کام کریں گے، بچوں کے بغیر تو گھر اچھا نہیں لگتا، کو سا تو بھی بچہ لے کو تو بھی پال لیں گے. لے کر پالتے نہیں، اڈاپٹ کرتے نہیں. اتفاق سے کہیں سے ایک بچی ملی تو اس بچی کو پالنے لگے. بچی ہمیشہ بچی نہیں ہوتی، دن گزرتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے. 1 مہینہ، 1 سال، 5 سال، 10 سال، 12 سال، 13 سال، بچی بالغ ہو گئی. اب یہ اللہ والے کیسے تھے جن کی 5 وقت کی فرض چھوٹنا تو دور کی بات کہ رات کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی. ادھر بچی بڑی ہوئی، اب ادھر حضرت کے اعمال میں فرق پڑنے لگا. اب تہجد 100% ختم ہو گئی. یہاں تک حال آ پہنچا فجر کو اٹھنے میں سستی ہونے لگی. حضرت پریشان ہو گئے، نماز سے دل لگا ہوا تھا، کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوٹی، اب تو فرض فجر کی مشکل ہو رہی ہے. اپنی بیوی کے سامنے انہوں نے اس مسئلے کو رکھا، بیگم بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی؟ دیکھتی نہیں شادی کی رات میری تہجد نہیں چھوٹی. اللہ اکبر. کڑپا میں شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ واہ 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 واہ. ہاتھا اٹھاؤ نہ کو خالی میں پوچھ تم دل میں سوچ لو، نکاح کے دن تہجد نہیں فجر کون پڑھے بول کر میں پوچھا تو کتوں کے ہاتھا اٹھیں گے؟ اچھے اچھے نمازی ابھی نکاح کے دن فجر میں غائب. کیا بھئی فجر میں نہیں تھے نا؟ رات کچھ ولیمے کی دعوت کھائے نا حضرت میں. مطلب کیا بھئی 90 نوش ہو رہا تو کیا فجر معاف ہو؟
ہاں، نوشہ کے لیے، دلہن کے لیے فجر معاف، ظہر معاف، عصر معاف، نماز تو وہ ہے میرے دوست میدان جہاد میں معاف نہیں۔ بیوی سے کہنے لگے اللہ والے، بیگم تم جانتی ہو کہ نکاح کے دن میری تہجد نہیں چھوٹی، اب تو تہجد مکمل چھوٹ رہی ہے، فجر کو اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آخر یہ حالت میری کیوں بدلی، یہ سوچ کر پریشان ہوں۔ بیوی نے کہا کہ سرتاج یہ راز میں جانتی ہوں، یہ راز میں جانتی ہوں۔ شوہر نے پوچھا کیا راز؟ بیوی نے کہا کہ سرتاج ہم نہ بچے نہیں، ہمیں باہر کی ایک بچی کو لے کو پالے، وہ بچی نہ تمہارا خون نہ میرا دودھ، کیا محبت کرے تو بھی وہ بچی غیر غیری، جب تک چھوٹی تھی تمہیں دیکھنا اور تمہارا اس کو گود میں بٹھانا جائز تھا، اب انہیں بالغہ ہو گئی، صاف صاف بات سرتاج، تمہارے حق میں وہ بچی غیر عورت ہو گئی، اس کا تم کو دیکھنا، تمہارا اس کو دیکھنا حرام، چونکہ رات کو سونے تک تمہیں اسے دو دیکھ کر سوتے ہیں، گرچہ کہ ارادہ برا نہ سہی لیکن نگاہ تو غلط ہے، اس کی نحوست سے خدا تمہاری عبادت کی توفیق چھین رہا ہے۔ میں یہی تقریباً کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، ہم دشمنوں کو بعد میں سمجھائے، سب سے پہلے پردے کی اہمیت کو ہمیں سمجھے۔ گھر کے اندر عورت صرف سر کا دوپٹہ کھولتی ہے، پکاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، گھر کو جھاڑو دیتے ہوئے، اگر اس کے سر سے پلو بھی گرتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، اگر گھر کے اندر ہیں تو فوراً باہر چلے جاتی ہیں۔ یہ کتاب ہے سیرت کی، سیرت حلبیہ، امام حلبی نے سیرت کو لکھا ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو فرشتہ جبرائیل آتے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، خدیجہ اب کی بار آئے اجازت لے کر میں تم کو دکھاؤں گا۔ جبرائیل آنے سے پہلے نبی کو خبر ہو جاتی تھی، اندر کی کیفیت بدل جاتی تھی، دل زیادہ دھڑکنے لگتا، اظہار ہوتا تھا، بعض موقع تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھی آ جاتا تھا باہر کا ماحول۔ ایک مرتبہ جبرائیل آ رہے تھے باہر سے، حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ تیار ہو جاؤ، جبرائیل آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت جبرائیل آئے، دروازے کے پاس آ کر اچانک جبرائیل غائب ہو گئے، حضور کا چہرہ بدل گیا۔ اماں خدیجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کیوں بدلا؟ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جبرائیل کو آتا دیکھا میں، دروازے کے پاس آ کر اچانک غائب ہو گئے، اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کے گھر جبرائیل جائے ہو نہیں سکتا۔ تو حضور کو خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ کہیں نہیں گئے، جھانک کر دیکھو دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے۔ حضور نے خدیجہ سے پوچھا، خدیجہ تجھے کیسے پتا؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے پہلے میں تورات پڑھتی تھی، تورات میں نے ایک جگہ پر ایک آیت پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو۔
جیسے ہی میں نے تمہارے چہرے میں بشاشت دیکھی سمجھ گئی کہ جبرائیل آ رہے ہیں، میں جان بوجھ کر سر سے پلو ہٹا دی، مارے شرم کے جبرائیل نہیں آئے۔ پردہ سمجھو، اپنے گھروں کے اندر پردہ زندہ کرو، جوان بیویوں کو، جوان بیٹیوں کو ہمارا معاشرہ جس انداز سے مولانا لے کر باہر نکلتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لاہور 90% امت سے پردہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ میں 10% بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں۔ اسلام نے پردے کے بارے میں، خصوصاً عورتوں کے بارے میں اتنی سخت تاکید کی ہے۔ کنگئی معلوم؟ کنگئی، ارے ہے کڑپا میں کنگئی کرتے نہیں کرتے ہمارے نوجوان؟ عورتوں سے زیادہ کرتے۔ اب تک تو نوجوان ہمارے ہیئر بینڈ بھی لگا رہے ہیں، بالا بھی اتنے بڑے بڑے، سامنے سے بھیا، پیچھے سے بھابھی۔ کبھی انشاءاللہ خالص نوجوانوں کے لیے آؤں گا، تمہیں سدھرنا، تمہیں سنورنا، آخری موقع ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ کچھ ہم بدل گئے تو ہمارے بچوں کا مستقبل سکون سے گزرے گا۔ اگر یہی حالت ہماری رہی تو ہمارے بچوں کا فیوچر اور مستقبل اتنا خطرناک ہے، وہ ہم کو یاد کر کر کے بددعا دیں گے، بلکہ خبروں تک پہنچ کر فاتحہ نہیں تھوک کر جائیں گے۔ بدلو بدلو نوجوانوں، بدلو۔ دشمن تیار ہو کر میدان میں آ چکا ہے، اور تم کہاں ہو؟ کہاں ہو تم؟ میرے ایک ایک جملے کی سند پورے درد کے ساتھ کہتا ہوں، اتنا لمبا ہنگامہ چل رہا ہے حجاب کا، چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ لیکن آندھرا پردیش کو سن کر تو خوشی ہوتی ہے، یہاں موضوع اٹھتا بھی ہے تو الحمدللہ دبا دیا جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اچھی بات کس کی بھی ہو اچھی، بری بات کس کی بھی ہو بری۔ بیٹھ جاؤ بیٹے۔ لیکن کرناٹک بہت امتحان سے گزر رہا ہے، لیکن درد پیش کر رہا ہوں میں۔ ایک بچی کا، کالج میں پڑھنے والی بچی کا مجھے فون آیا، میں آدھی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ بیٹی پھر تو شروع سے بول، اس لیے کہ میں ریکارڈ کرنا، میرے پاس اس وقت اس کی گفتگو موبائل میں ریکارڈنگ ہے۔ وہ بچی روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، میں جس کالج میں پڑھ رہی ہوں وہ کالج نہ حکومت کی ہے نہ غیر مسلم کی ہے، وہ کالج مسلمانوں کی ہے۔ ابھی آدھی بات ہوئی، اللہ اکبر بولے، اس کے بعد کی بات سن کر تو شاید آپ انا للہ بولیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ حضرت میں جس کالج میں پڑھ رہی ہوں، ریاست کا نام نہیں لیتا میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، میں جس کالج میں پڑھ رہی ہوں وہ حکومت اور سرکار کی بھی نہیں، ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی بھی نہیں، مسلمانوں کی ہے۔ وہاں پر تقریباً 80% ٹیچرز لیڈیز اینڈ جینٹس مسلمس ہیں۔ ہمارے کالج کا قانون ہے کہ کوئی بچی سر میں دوپٹہ ڈال کر کالج میں نہ بیٹھے۔ یہ کون بنا رہا ہے قانون؟ مسلمان بنا رہا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں حضرات علماء سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان ہو کے شعبان، طوفان حجاب اور پردے کا ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک جمعہ
حجاب اور پردے شرم اور حیا کے بارے میں بیان کرے، ورنہ کل قیامت میں خدا کی عدالت میں ہم نہیں بچیں گے۔ یہ عقل کے خلاف ہے، ظلم پردے پر ہو رہا ہے اور ہم شعبان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ظلم پردے پر ہو رہا ہے، ہم رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس قوم کو کہ عورت کیا، مرد کیا، عورت کے خصوصی احکامات کیا؟ صاف طور پر لکھا ہے دوستو۔ اب پوچھو، میں کتاب کھول کر بتا دوں، تمہارے میرے موبائل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے موبائل میں 25,000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ کنگھی کرتے نہیں؟ کرتے کرتے بالا نکلتے نہیں؟ عورت چوٹی کری تو بالا نکلتے۔ فقہا فرماتے عورت کنگھی کرتے کرتے کنگھی میں بالا اٹک گئے تو نکال کو کچرے میں نہیں ڈالنا، اسے نکال کو پیپر میں لپیٹ کو کہیں دور یا گھر ہی کے احاطے میں زمین میں دفن کرنا، اس لیے کہ عورت کے سر سے ٹوٹے ہوئے بالوں پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ہمیں دشمنوں سے لڑ رہی نہیں، پردہ پردہ، لیکن اندر کا پردہ دیکھو کیا بنا رکھا ہے۔ اور ایک مسئلہ سنو، کپڑے دھوتے نہیں دھوتے گھرا میں؟ بولو با، نیند آ رہی ہے کیا؟ ہاں؟ خدا را ہمارا ساتھ دیو۔ کپڑے دھوتے نہیں دھوتے؟ دھوتے؟ ہاتھوں سے دھوتے، واشنگ مشین میں دھوتے؟ کپڑے لکھا ہے کتاب میں، کپڑے دھونا بھی عبادت میں داخل ہے، پوری عبادت واشنگ مشین میں داخل ہے۔ مردوں کے کپڑے دھونے کے بعد اسے جہاں چاہے وہاں ڈال سکتے۔ فقہا فرماتے ہیں عورتیں اپنے کپڑے دھو کر ایسی جگہ پر نہ ڈالے جس جگہ پر غیر مردوں کی نظر پڑنے کا امکان ہے۔ اللہ اکبر۔ اوپر دھابے میں جا کو ڈالتے، بازو گھر کے دھابے میں انہیں بیڑی مارنے کے واسطے آتا، کوئی تے کپڑے ہی نہ بول کر دیکھتا، غیر مردوں کی عورتوں پر نظر پڑتی۔ صاف لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں، دیکھنے والے کو بھی گناہ ہے، بے احتیاط کی جگہ پر ڈالنے والی عورت کو بھی گناہ ہے۔ اور سنو، اور سنو، مرد اور عورت کے درمیان میں پردہ ہے، مرد اور مرد کے درمیان میں پردہ، عورت عورت کے درمیان میں پردہ۔ لیکن پردہ نہیں کا تو مطلب کیا؟ خالی مرد بنے کی صورت دیکھ سکتے، ہاتھاں دیکھ سکتے، بحالت مجبوری پیٹھ اور سینہ دیکھ سکتے، لیکن عورتاں آپس میں صرف صورتاں دیکھ سکتے، پورا جسم جو چھپانا ہے چھپانا۔ مردہ عورتاں آپس میں دیکھنا ہے تو سگا کی غیر کی دیکھنا۔ عورتاں کے لیے کلیری بھان کے سامنے بھی نکل سکتے، مولری بھان کے سامنے بھی نکل سکتے، چچیری بھان کے سامنے بھی نکل سکتے، کون کی بیٹور سی آئے سو آپا کے سامنے بھی نکل سکتے۔ عورتاں کے درمیان میں پردہ، بولو پردہ نہیں ہے، پکی بات ہے۔ فقہا فرماتے ہیں دو عورتوں میں سے اگر ایک عورت بار بار غیر مردوں کے سامنے جاتی اور بات کرتی ہے تو اس عورت کو حکم ہے کہ اس عورت کے سامنے نہ نکلے۔ گھسیا نہیں، اور ایک مرتبہ بولوں، یہ عورت بار بار غیر مردوں کے سامنے جاتی، باتاں کرتی،
ایسی عورت اگر مشہور ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ با پردہ عورت اس عورت سے پردہ کر لے۔ اور ایک مسئلہ سنو، شرم کا، حیا کا، حجاب کا، نقاب کا، پردے کا اسلام میں کتنا بڑا دخل ہے۔ یہ عورت بار بار غیر مردوں سے بات کرتی جاتی آتی ہے، یہ عورت اگر حاملہ پیٹ سے ہے تو وہ ہرگز اس عورت کے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ اس کی بے پردگی کی نحوست سے اس کے پیٹ کا بچہ بھی بے پردہ ہوگا۔ کیا کیا مسئلے ہیں۔ آج پردے کو اصل میں ضائع کرنے والے ہم ہیں۔ حجاب ایک جملہ ہے، بھایا کے سکت بھی ہمیں بھانا بھایا کے سکا، بنگلور میں چلتا ہے یہ جملہ، یہاں بھی چلتا۔ کئی کو میں اس کے سامنے گئی، کئی کو تو اس کے بھانا بھایا کے سکت، سکت نہیں، بابا کی پراپرٹی میں حصہ دیو، پراپرٹی میں حصہ آنا کا تو سکا نہیں، بات چیت کر کو نظروں کی پیاس مٹانا کا تو سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے اندر گھروں میں پردے کا، حجاب کا، نقاب کا، برقعے کا ماحول پیدا کرو، دشمنوں کو جواب دو۔ بہت نازک چیز، جیسا کہ میں نے کہا، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایمان، ایمان کے بغیر کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسرا حلال روزی، اس کے بغیر کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تیسرا حیا، پردہ، بے پردہ مرد، بے حیا مرد، بے پردہ عورت، بے حیا عورت کی کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتے۔ پردے کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو پردے میں رہو۔ ایک عجیب جملہ مجھے بول دینے دیجئے، حضرت مولانا، تعلیم تعلیم تعلیم، کون تعلیم کا مخالف ہے؟ تعلیم کا سبق لے کر آنے والے، خدا کی قسم، جہالت کے ماحول میں سب سے پہلے میرے نبی تھے۔ قرآن بھی سب سے پہلے اترا تو تعلیم کا سبق لے کر اترا، اقرا بسم ربک الذی۔ ہم نہ کیا تمہیں تعلیم کا سبق دیں گے، ساری دنیا کو تعلیم کا سبق دینے والے ہم ہیں۔ مولانا سے پوچھ کر دیکھو، آج سے 200 سال پہلے بھی دنیا جہالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ساری دنیا کے جتنی قومیں تھیں، ان تمام قوموں میں صرف پڑھی لکھی اگر کوئی قوم تھی تو وہ مسلمان تھی، ابھی 200 سال پہلے تک بھی۔ اور اب بھی الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، بول کو سمجھو کو، الحمدللہ تعلیم اب بھی ہمارے پاس ہے۔ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا جاہل ہو نہیں سکتا۔ لیکن دنیا جسے تعلیم سمجھتی ہے، 200 سال پہلے تک بھی دنیا کی ہر قوم جاہل تھی، ہر قسم کا علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ چند دن پہلے مولانا باقوی صاحب دامت برکاتہم نے عصری تعلیم کی ضرورت پر جلسہ رکھ کر بتا دیا، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا ماضی، مسلمانوں کا پاس، رب کعبہ کی قسم، صرف قرآن اور حدیث کے علم سے آراستہ نہیں تھا، انجینئرنگ کے علم سے بھی آراستہ تھا، ٹیکنالوجی کے علم سے بھی آراستہ تھا۔ بڑی بڑی مشنریاں بنانے والے مسلمان ہیں، ڈاکٹری میں انتہا تک پہنچ کر نباز قوم ہمارے، ایسے ایسے علاجوں کے باقاعدہ تجربے ہمارے پاس موجود ہیں۔ خدا کی قسم میرے دوستو، اتنا دور تک تو دماغ کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم اجمل خان، ہندوستان کے اندر۔ ان کے دور میں ایک نواب کی بیٹی کو پیاس کی بیماری لگ گئی تھی۔ کس کی؟ پیاس، پیاز نہیں، پیاس۔ کتنا پانی پی تو بھی پیاس مٹتی نہیں، منہ سوکھ جا رہا ہے اس کا۔
اب قریب کا زمانہ صاحب 50 60 70 سال پہلے کا زمانہ، لاکھ علاجاں کرے ڈاکٹر کے پاس. اس زمانے میں اچھے ڈاکٹر تھے، اس زمانے میں خالی کڑپا کے میڈیکل اور دنگل کو ڈرگا میں کیا اتنے میڈیکل ہی بولے تو ہسپتال کتنے رہیں گے، ہسپتال اتنے رہے تو بیمارہ کتنے رہیں گے بول کو میں کتنے دعائیں حفاظت کی تھی کہ پورا پڑھ لیا. اس زمانے کے ڈاکٹر سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، تم نے بھی بچائے. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے پاس، اللہ بکرا بنا کو قصاب کے حوالے کر ڈال، مریض بنا کو ڈاکٹر کے حوالے کرنے کو. ڈاکٹر کو کیا بھی چاہتا نہیں مولانا. وہ زمانے کے ڈاکٹر ایسے تھے، خالی ہاتھ پکڑے تو کیا زیادہ کیا کم کیا بیماری پورا بولاتے، خالی ایسا دیکھ ڈالتے تھے، سب پورا خون نظر آ جاتا تھا ان کو. یہ دیکھتے کہ نہیں کہ کتنے تولے خون ہے کتنے تولے خون نہیں، خالی یہاں دیکھ کر بول ڈالتے تھے ابو یہاں پکڑ لو. ایک ڈاکٹر کو میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب پکڑے یہاں دیکھتے ہوں وہاں کیا ہے گیا. مولانا تمہیں چپکے رہو گا، مولانا گیا. میرا دوست تھا ڈاکٹر، پورا یہاں ڈگری رکھو، یہاں ڈگری رکھے تو رتی وقت رکھنا نہیں رکھنا، ایسا ایسا رکھنا. کیا پینٹ ماری. اللہ سے بہت دعا کرو، اللہ تڑپنے والی، ترسنے والی، رونے والی، رنانے والی، لڑنے والی، لڑانے والی بیماری سے خدا حفاظت کرے. 4-5 گھنٹے بخار یخار رہنا کہتی بھی رہنا، اللہ بلا لینا. اس کے پاس اتنا جانا ہے، ابھی کہاں جانا ہے اتنا. حکیم اجمل خان کے دور میں ایک نواب کو بیٹی کا پیاس کی بیماری لگ گئی. بنگیا بنگیا پانی پلائے تو بھی پیٹ بڑا ہو جا رہا ہے، پیاس نہیں بچ رہی ہے. حکیم صاحب کو نواب صاحب اعلان کرے میری بچی کا علاج کون کرتا، کہ انہیں کیا پوچھا تو بھی اس زمانے میں نوابہ بڑے زبردست مالدانہ تھے، بڑے بڑے حکیمہ دوسرے قوم کے بھی گئے، کیا بھی نہیں. حکیم اجمل خان گئے، جا کر دیکھتے ہی ایک نظر میں سمجھ گئے حضرت کیا بیماری ہے بول کر. حکیم صاحب نواب صاحب کو بولے نواب صاحب اس کا علاج میں 5 منٹ میں کر دوں، تمہارا بہت احسان رہیں گا، لیکن مجھے چند میں لکھتوں سو چیزاں دینا. کیا 10 ایسے غلامہ دیو جو میں کیا بولتوں کہ وہ کرنا، اور 1 ٹوکرا نیمبو دیو. کیا نیمبو وہ بھی اتار دینا، پاورفل نیمبو اتارے سو اچھا ہو جاتا کہتے ہیں. نیمبو بچی کو یہاں بٹھاؤ، بچی کو یہاں بٹھا ڈالے، 5 6 10 نوکرا کو وہاں بٹھا ڈالے. حکیم صاحب ادھر بیٹھ گئے، نیمبو کاٹ رہی، نوکرا کو بول رہی خالی اسے دکھا دکھا کو کھا لو، موسم بھی کھا سکا نیمبو. خالی میں بولا تو منہ میں پانی آ رہا، دیکھا تم لگا کتنے کی جناب ایسا نگلنا کوئی نہیں. خالی اسے دکھا کو میں کاٹ کاٹ کو دیتوں، اسے دکھانا تو میں کھانا. 1 ٹوکری نیمبو ان کو کھلا ڈالے. نیمبو کون بھی کھاتا، ان کو بھی پیسہ کا آفر تھا، وہ لگا بھی کھا لیے. 3-4 گھنٹے کے بعد بیماری ختم. سب پوچھے حکیم صاحب یہ کیا علاج ہے. حکیم صاحب بولے پانی پیے تو حلق کا جو حصہ گلا ہو جاتا تھا نہیں، اس کا وہ حصہ سگا. ہاں پانی پیدا کرنے کے لیے میں نے نیمبو دوسروں کو کھلا کر اس کے اندر کا تھوک باہر نکال کو گلا کریا. ہر قسم کا علم ہمارے پاس. اب مسلمانہ جاہلہ کئی کو بولے تو علم قیمتی ہو گئی، لیکن میں بات لمبی لے کر جانا نہیں چاہتا. 1 منٹ میں بات ختم کروں درود پڑھا کر. بہت ساری باتوں کو میں نے کاٹ دیا، انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے گا یہ جوان سال حضرات مفکر علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے. میرے دوستو عمل کرو. میں
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر علم کی کمی اس وقت اس لیے آ رہی ہے کہ جب علم سستا تھا ہر کوئی لیتا تھا، اب علم مہنگا بنا دیے، غریب کیسے خریدے گا؟ معمولی انجینئر بننا کہتا 25 لاکھ روپے، لائر بننا کہتا 50 لاکھ روپے، ڈاکٹر بننا کہتا 6-7 کروڑ روپے۔ علم مہنگا بنا دیے، سستا کر کر دیکھو، انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر کا ہر بچہ ڈاکٹر رہے گا۔ سستا بنا کر دیکھو، ہر بچہ لائر رہے گا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تعلیم ضرور دو حیا کے ماحول میں۔ حیا کو خطرہ ہے تو پھر اس تعلیم سے رک جاؤ۔ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ سنبھالنے والے ہیں۔ غرض میں عرض کر رہا تھا، انگریزوں کے دور کی بات کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ درود پڑھو تو صحیح پڑھو۔ پہلی غلطی زبر زیر کی غلطی ہے، دوسری غلطی کرتے شروع میں زور سے پڑھتے، آہستہ، آخر میں آہستہ، اللہم صلی علی وسلم، ایسا پڑھتے۔ اب 1-2-3 مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، صحیح پڑھنا۔ اللہم صلی، غلط کرتے سو کیا دیکھو ہمیں، اللہم صلی علی نہیں، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، صلی علی نہیں، صلی علی۔ اس کے بعد جو سیدنا و مولانا بولتے نا، عام طور پر میں نے اچھے لوگوں سے سنا اللہم صلی علی سیدنا کہتے ہیں، سیدنا نہیں، سیدنا۔ نبی کا نام لیے تو بھی صحیح لینا، اچھا لینا، محبت سے لینا۔ لیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کتنا آہستہ پڑھ رہی ہے، روئے سکا دکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سبحان اللہ بھائی۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے۔ اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے۔ اللہ روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، جس کے اسٹاک میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ نر مدینے میں ہے۔ عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ
اپنے گھر کے اندر پردے کو مضبوط اور زندہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ حکمت کے ساتھ جا کر یہ تمام باتیں بتانا، بغیر برقعے کے باہر نکلنے سے روکنا، برقع بھی سادہ سیدھا رہنا موقع نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ بولنا، سادہ ہو، بالکل ڈھیلا ہو، کالا ہو، اچھا ہو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ برقع سمجھ میں محبت سے سمجھانا کی کہتا ہوں بہت بگاڑ ڈالے، سدھارنے کے واسطے وقت لگتا۔ اب سیدھا جاتے ہی تہجد سے پہلے سدھر جانا کو بول کر بولے تو انہیں سدھرتی کی نہیں سدھرتی، ہمیں بگڑ جانا۔ گئے کہاں گئے ہیں؟ یہ باتیں سنیا ہوں، سر سے پلو نکلنا نہیں تیرا، برقعے کے بغیر جانا نہیں، تو باہر قدم رکھنا نہیں۔ انہیں پلٹا کے بولیں گے اچھا میں سر میں پلو گرانا نہیں کی، نہیں تمہاری ٹوپی کیا بنگلور جانے کو تھی؟ محبت سے سمجھا، بچہ کو بھی روزانہ بٹھا کر سمجھا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری گزارش، روزانہ صبح کو 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ درود شریف کون کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سنیں، یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، بڑی بہترین کتاب ہے یہ، گھر جنت کیسے بنے۔ آج کل میاں بیوی کے جو جھگڑے گھروں کے اندر چل رہے ہیں، سارے دنیا کے سب سے بڑے ولی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی یہ لکھی ہوئی کتاب دنیا کے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں شوق سے خریدیں، تحفے میں دیں، پڑھیں، عمل کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی حضرات کیا محروز نصیب فرمائے میری قائمان خوشنا سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات پورے بیٹھے جنازت سے دعا ہوگی آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، شہر کربلا والوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے اس مسجد کے صدر عزت مآب علی جناب اللہ